تو جب بھی بات ہوتی ہے سیکولرزم کی تو پاکستانی کو ذہن میں خیال آ جاتا ہے کہ ہیں سیکولرزم میں تو نماز پڑھنے پہ پابندی لگ جائے گی، عید پڑھنے پہ پابندی لگ جائے گی، عید میلاد النبی منانے پہ پابندی لگ جائے گی، اس کے بعد عزاداری کرنے پہ پابندی لگ جائے گی، عرس وغیرہ منانے پہ پابندی لگ جائے گی، کسی بھی مذہبی اجتماع پر پابندی لگ جائے گی، جلسہ اور جلوس جو مذہبی ہوتے ہیں وہ نہیں کیے جا سکیں گے، مسجدوں پہ تالے لگ جائیں گے، امام بارگاہیں بند کر دی جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے اذان دینے پہ پابندی لگ جائے گی اور علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ اگر تو آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ہوگا۔ اگر آپ بھارت میں دیکھیں تو جب جمعے کی نماز ہو رہی ہوتی تو باہر پولیس والے نہیں کھڑے ہوتے، حالانکہ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہندو ہیں جو کہ ہمارے دشمن سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ اس طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جب جمعے کی نماز ہوتی ہے یا عید کی نماز ہوتی ہے تو باہر پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کو مسلمانوں سے خطرہ ہے، ہندوؤں سے نہیں۔ تو اس لیے جو ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ مغرب میں دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ تو ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ اپنے دین کی تبلیغ کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹ ہوگا۔ اگر یہاں پہ دیوبندیوں کی حکومت آ گئی تو آپ کو میں یہ ویڈیو دکھاتا ہوں۔ تو فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیال آتا ہے؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ مزاروں کو گراؤں گا، کیونکہ اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتے؟ پہلے تو یہ مزار گراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو تو اسے گرا دو، حضرت علی کو حکم دیا تھا نا۔ تو سب سے پہلے تو بھائی ایک اللہ پہ تو آ جائیں نا۔ تو مزاروں سے تو بت پرستی شرک پھیلتا ہے، لوگ مسجد میں آنے کے بجائے اپنی مرادوں پوری کرنے کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ تو دیکھا آپ نے، مفتی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو یہ دربار وغیرہ ڈھا دوں گا، جو کہ اہل تشیع اور بریلویوں کے لیے بہت ہی مقدس ہوتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اگر دیوبندیوں کی حکومت آ گئی تو وہ جو ہے سب جو دربار وغیرہ وہ ملیہ میٹ کر دیں گے۔ اسی طرح ہوا تھا سعودیہ میں، جب اہل حدیث کی حکومت آئی تھی تو وہاں پہ بہت زیادہ دربار ہوا کرتے تھے سعودیہ میں، تو وہ گرا دیے گئے تھے۔ خیر یہ ہمارا آج کا ٹاپک نہیں ہے، اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے، ریالٹی آف مسلم امہ ایٹ ڈومیسٹک لیول، وہ آپ جا کے دیکھیے۔ اصل سیکولرزم کے خلاف یہ جو نفرت پائی جاتی ہے یہ یا مسکنسیپشن پائی جاتی ہے، یہ اس لیے پائی جاتی ہے کہ وہ کمال اتا ترک کی مثال دیتے ہیں کہ جب اس کی ترکی میں حکومت آئی تھی تو اس نے یہ سب کیا تھا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ایک سیکولر تھے، وہ لبرل نہیں تھے۔ ہر جو لبرل ہوتا ہے وہ سیکولر ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر سیکولر جو ہے وہ لبرل نہیں ہوتا۔ اور وہ ڈکٹیٹر تھا، اس نے عوام کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کام کیا، جبکہ لبرلزم میں یہ ہوتا ہے جمہوریت ہوتی ہے اور عوام کو ہر قسم کی آزادی ہوتی ہے، جو کہ میں آگے بات کروں گا۔ کوئی بھی جو لبرل ہے وہ کمال اتا ترک کو سپورٹ نہیں کرے گا، ہاں سیکولر ضرور کریں گے اس کو سپورٹ، لیکن لبرل، میں ایک لبرل ہوں اور میں کمال اتا ترک کو جو ہے وہ کوئی ہیرو نہیں مانتا بلکہ ایک ڈکٹیٹر مانتا ہوں، اور بالکل بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ بات کر لیتے ہیں کہ سیکولرزم ہوتا کیا ہے۔ سیکولرزم دراصل یہ ہوتا ہے کہ اگر میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت زیادہ اچھا مسلمان ہوں مجھے ووٹ دو، یا پھر میں جو ہوں سید ہوں رسول اللہ کے خاندان سے ہوں تو مجھے ووٹ دینا آپ پر فرض ہے، یا میں مولوی ہوں یعنی کہ میری کوئی قابل بہت اچھی یعنی کہ پوسٹ ہے، یا میں نمازیں پڑھاتا ہوں تو مجھے ووٹ دو۔ بلکہ نہیں، وہ اس طرح نہیں کہے گا، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ مجھے کام آتا ہے، اگر میں آ گیا تو میں غربت ختم کروں گا، بے روزگاری ختم کروں گا، یا یعنی کہ مجھے کام آتا ہے تو میں تب آؤں گا۔ یہ نہیں کہ میں کوئی مذہبی کارڈ استعمال کروں گا کہ میں سید ہوں تو مجھے ووٹ دو، یا میں پیر کا بیٹا ہوں یا مرشد ہوں تو مجھے ووٹ دو۔ میں یہی مثال جو ہے وہ آپ کو ایک مولوی سے سناتا ہوں، ذرا آپ یہ اس مولوی صاحب کو سنیے۔ خلافت کی جو ذمہ داری دی جاتی ہے وہ صرف فضیلت دیکھ کر نہیں، فضیلت بھی دیکھی جاتی ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ اہلیت دیکھی جائے، کہ وہ شخصیت جس کو ہم خلیفہ بنا رہے ہیں وہ شخصیت اس مقام پر بیٹھنے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھا سکتی کہ نہیں، یہ دیکھا جاتا ہے۔ آپ خلافت تو جانے دیجیے، خود اپنے زمانے میں دیکھ لیجیے، ایک چھوٹی سی مسجد 4 اینٹ کی مسجد بنتی ہے، اس کا ایک صدر بنا دیا جاتا ہے۔ یہ صدر بنانے کے لیے کس کو چنتے ہیں؟ رات کا زاہد ہو، تہجد گزار ہو۔ آپ دیکھیے ممبئی میں اتنی ساری مسجدیں ہیں، آپ ساری مسجدوں کے کمیٹیوں کی لسٹ لائیے اور دیکھیے ان کا صدر کون ہے، سیکریٹری کون ہے، خزانچی کون ہے، اور آپ اسی محلے میں سرچ کیجیے کہ کیا اس محلے میں سب سے بڑا نیک یہی ہے جس کو صدر بنایا گیا، سب سے بڑا نیک یہی جس کو خزانچی بنایا گیا۔ یہ پورے بامبے کا آپ جو ہے پورے بامبے میں آپ گھومیے، ہر مسجد کی لسٹ نکالیے اور دیکھیے کس کو صدر بنایا جا رہا ہے، کس کو بنایا جا رہا ہے؟ جو بہت زیادہ پنج وقت نمازی ہے، جو بہت زیادہ نیک ہے، داڑھی رکھے ہوئے ہے، کرتا پاجامہ پہنتا ہے، کس کو بناتے ہیں؟ قرآن کا حافظ ہے، کس کو بناتے ہیں؟ بھائی اس کو بناتے ہیں جو مسجد کو سنبھال سکے، اس کو بناتے ہیں۔ مسجد کی ٹرسٹیوں میں ایسے لوگوں کو چنا جاتا ہے جو مسجد کو سنبھال سکے۔ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو جو ہے وہ حکومت کرنے کا کام آتا تھا، تبھی اس کو جو ہے وہ تخت پہ بٹھایا گیا تھا۔ تو یہ بات تو اس سے بھی ثابت ہوئی کہ مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کام آتا ہو تو تب آپ تخت پہ بیٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔
اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یزید ہی آ کے تخت پر بیٹھ جائے گا، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علماء کرام بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو کام آتا ہو تو تب ہی اس کو اس کرسی پہ بٹھایا جائے، اگر کسی کو کام ہی نہیں آتا اگر وہ اس کرسی پہ بیٹھ جائے گا تو وہ چولہ ہی مارے گا۔ اور ویسے بھی اگر کوئی دیوبندی آ گیا تو میں نے آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، تو وہ صرف دربار ہٹانے پہ توجہ دے گا اور وہ کہے گا کہ مختصر یہ کہ یہ ملک پاکستان جو ہے یہ اکثریت بریلویوں کی ہے۔ اگر کوئی بریلوی کھڑا ہو جائے اٹھ کے اور کہے کہ مجھے ووٹ دو، میں جو ہے یہ اہل حدیثوں کو یہ گستاخ سمجھتے ہیں، تو میں ان اہل حدیثوں کو جو ہے اس ملک سے نیست و نبود کر دوں گا۔ اور اسی طرح دیوبندیوں کا آیا تو وہ دیوبندیوں کی سائڈ لے گا، اہل حدیث کا آیا تو وہ اہل حدیث کی سائڈ لے گا۔ تو یہ ہے ٹوٹل سیکولرزم۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آگے جاتے ہیں کہ لبرلزم کیا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں لبرلزم پہ، اور لبرلزم کی تعریف جو ہے وہ یووال نوح ہراری نے بہت اچھی کی تھی اور مجھے پسند ہے، اسی پہ بات کر لیتے ہیں۔ یووال نوح ہراری کہتے ہیں کہ لبرلزم میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کو حکومت چوز کرنے کا حق ہوتا ہے، یعنی کہ جمہوریت ہوتی ہے۔ تو یہ تو اسلام سے بھی ثابت ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طریقے سے چنا گیا تھا۔ لیکن مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس سے اختلاف نہیں کرتے بلکہ جمہوریت کو اچھا سمجھتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھتے تو نیچے کمنٹ میں بتائیں تو میں اس پر بھی بات کروں گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مذہب کی آزادی ہوگی۔ تو مذہب کی آزادی تو دی ہی اسلام نے آ کے ہے کہ اگر آپ کا مذہب وہ والا نہیں ہے جو ایک بادشاہ کا ہے تو تب بھی آپ رہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ رومن امپائر کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، تو پوری رومن امپائر عیسائی تھی۔ اسی طرح پرشین امپائر کا جو بادشاہ تھا وہ آگ کی پوجا کرنے والا تھا، تو پوری جو امت تھی ان کی وہ آگ کی پوجا کرنے والی تھی۔ لیکن اسلام نے یہ آ کے حق دیا تھا کہ آپ کا مذہب جو ہے وہ بادشاہ کے مذہب سے علیحدہ بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح یہودی جو تھے مدینہ کی ریاست میں وہ بھی امت کا حصہ تھے، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا تھا۔ تیسری بات یہ ہے کہ لبرلزم میں جو ہے وہ مرضی سے شادی کا حق دیا گیا ہے، اور یہ تو اسلام بھی دیتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے اس بات کو اسٹرا مین کرنا ہے تو اور کہنا ہے کہ ہاں یہ تو پھر غیر مسلموں کے ساتھ بھی شادی ہو سکے گی، یہ تو آپ اسٹرا مین کریں گے۔ اب میں آپ سے یہ سوال پوچھوں گا کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم کے ساتھ شادی کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو ہے وہ غیر مسلم سے شادی کرنا جو ہے وہ حرام ہے کسی لڑکی کو، تو اگر اس کو پتہ بھی ہے اس کے بعد بھی وہ کر رہی ہے، تو اس کے اسلام کا کوئی فائدہ ہے ہمیں؟ یعنی کہ وہ ایک لڑکے کی خاطر اپنا مذہب چھوڑ سکتی ہے۔ تو یہ ہے میرا آرگومنٹ اس کے بارے میں۔ چوتھا آرگومنٹ یہ ہے کہ لبرلزم میں انسان کو جو ہے وہ اپنے مرضی کا پروفیشن یا پیشہ چوز کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور یہ دراصل لبرلزم کی کمیونزم کے خلاف ضد ہے، کیونکہ کمیونزم میں اسٹیٹ طے کرتی ہے کہ کس نے کیا کام کرنا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو بھی اسٹرا مین کرنا ہے اور کہنا ہے کہ پھر تو جسم فروشی بھی جو ہے وہ حلال کر دی جائے گی، تو میرے بھائی جب ایک ملک بنتا ہے، ایک جمہوری ملک ہوتا ہے، تو اس میں قوانین جو ہیں وہ عام عوام پاس کرتی ہے، اور اگر عام عوام کو پتہ ہے کہ پروسٹیوشن جو ہے وہ حرام ہے اسلام میں، تو وہ کبھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ پروسٹیوشن کو جو ہے وہ لیگل کیا جائے اپنے ملک میں۔ تو یہ پوری اپنے عوام پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ٹھیک ہوگی۔ اور جہاں تک مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ جسم فروشی کو غلط سمجھتی ہے، اور اگر کوئی پارٹی حکومت میں آ کے جسم فروشی کو لیگل کرنا چاہتی ہے تو اس کو اگلی دفعہ ووٹ نہیں ملیں گے، بلکہ ایک بھرپور طریقے سے ان کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مولانا حضرات بھی ملک میں پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جلسہ و جلوس کر کے جو ہے وہ عوام کو آگاہ کریں گے کہ یہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس طرح جو ہے وہ جسم فروشی جو ہے وہ لیگل نہیں ہو سکے گی پاکستان میں۔ پانچویں بات آ گئی فریڈم آف سپیچ کی، یعنی کہ فریڈم آف سپیچ میں اس کے لیے اسٹرا مین یہ کرتے ہیں کہ یہ پھر تو گستاخیاں شروع ہو جائیں گی۔ بھائی جو گستاخی ہوتی ہے وہ ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتی ہے، اور ہیٹ سپیچ کے خلاف قوانین بن سکتے ہیں۔ ویسے بھی اگر آپ توہین والے قانون کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 1884 میں یہ انٹروڈیوس کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ٹوٹل جو ہے وہ گستاخیاں 10 ہوئی تھیں، لیکن جب سے یہ قانون بنا ہے تقریباً 300 لوگوں پر یہ جو ہے وہ پرچہ کٹ چکا ہے، اور اس سے بھی زیادہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، یعنی کہ اس سے مزید جو ہے وہ لوگ متنفر ہو رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اسلام میں جو بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جو گستاخی کو ایک اسلامی قانون تصور ہی نہیں کرتے، جیسے قامدی صاحب ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں گستاخی کا جو ہے وہ قانون موجود نہیں ہے، اس کے باوجود وہاں پہ تو گستاخیاں بالکل نہیں ہو رہی۔ اس کے علاوہ جو ویسٹ میں اسلاموفوبیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، وہ آپ کو جاننی پڑیں گی۔ اس کے علاوہ
کوئی راہ چلتا ہوا بندہ جو ہے وہ گستاخی نہیں کرتا، بلکہ کچھ پاگل یا جنونی لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے بھی نفسیات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اگر آپ مثال لے لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ کتنے سخت مخالف وہ کرتے تھے اسلام کے، لیکن جب وہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں نے نماز جو ہے وہ مسجدوں میں پڑھنا شروع کر دی۔ تو فرقے ہیں مسلمانوں کے، وہ اس چیز کے مخالف ہیں، جیسے اہل تشیع ہو گئے، وہ اس قانون کے خلاف ہیں۔ اور لبرلزم کا جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے جو مرضی کھانا چاہے، جو مرضی پینا چاہے، جو مرضی پہننا چاہے وہ پہن سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے۔ مسلمانوں کے لیے یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان عورت بے پردہ نہیں گھوم سکتی ہے۔ اسلام میں پردہ ہے، بس جس کا دل چاہے کرے، جس کا دل چاہتا نہیں کرتا نہ کرے، ہمیں اس سے کیا مطلب۔ ثانیہ مرزا اگر اسکرٹ پہن کے کھیلتی ہے تو آپ کو کیا آپتی ہے؟ کسی کی بھی ماں بہن بیٹی، اگر اس نے تو بہت برا جملہ استعمال کیا چڈی کا، اگر وہ چڈی پہن کے پینٹی پہن کے گھوم رہی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا میڈم آپ ننگی ہو کے گھومیے، مجھے پھر بھی اعتراض نہیں ہے۔ آپ کیوں بدتمیز ہے؟ ہم نے کیوں ہوا؟ سوچ بدلی ہے اپنی، ہم سے بار بار کہہ رہی سوچ بدلو، اپنی سوچ بدلو۔ ننگی گھومیے، ہمیں کیا فرق پڑ رہا ہے؟ جائیے ننگی گھومیے، ہم نے اپنی سوچ بدل لی۔ چمڑا ہے، چہرہ دکھا سکتے ہو، اس لیے شرمگاہ بھی دکھا سکتے ہو، ہاتھ دکھانے کا ادھیکار ہے، شرمگاہ بھی دکھائیے، کون منع کر رہا ہے؟ تو یہ انڈیا کے مولانا صاحب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ثانیہ مرزا جو مرضی کپڑے پہنے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ تو میرا خیال بھی یہی ہے کہ ریاست کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کپڑوں کی پولیسنگ کرے کہ یہ والے کپڑے پہننے یا یہ نہیں پہننے۔ گناہ ہونا تو اس کو ہونا ہے، وہ اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے کہ آپ تلقین کر سکتے ہیں کہ ایسے کپڑے نہ پہنیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اٹھا کے ڈنڈا لے کھڑے ہو جائیں۔ ویسے یہ بھی اسلامی اصول کے بھی خلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سب سے نیک کام ہی کروانے ہوتے اور ٹیسٹ نہ لینا ہوتا تو وہ سب کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرح پیدا کر دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ لینا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے فری ویل سے جو اگر گناہ کرتا ہے تو کرے، اگر ثواب کرتا ہے تو وہ کرے، کیونکہ اس نے آخر میں اپنی ہی قبر میں جانا۔ اس میں آپ ایک اسٹرا مین اور بھی کر سکتے ہیں اس طرح، تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ سور کھانا شروع کر دیں گے، شراب پینا شروع کر دیں گے۔ تو میرے بھائی یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو لوگ جب سیکولر ممالک میں جاتے ہیں مسلمان، تو وہ جو ہیں وہاں پہ حلال فوڈ کو طلب کرتے ہیں، اور وہاں پہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں حلال فوڈ والے، یعنی کہ وہ سیکولر ممالک میں بھی جا کے اپنے اقدار کو نہیں چھوڑتے۔ تو یہ ویسے بھی انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو اگر مسلمان ہے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہ چیز کھانی ہے اور یہ نہیں کھانی، اور یہ پینی ہے اور یہ نہیں پینی، تو یہ بالکل ہی ایکسٹرا مین والی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ کہیں کہ لباس اپنی مرضی کا پہننا، تو پھر تو خواتین جو ہے وہ ننگی پھرنا شروع ہو جائیں گی پاکستان میں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، پاکستان کا اپنا ایک کلچر ہے، ویسٹ کا اپنا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے۔ اور پاکستان کا کلچر یہ ہے کہ پنجاب میں لڑکیاں جو ہے شلوار قمیض پہنتی میں، سندھ میں، اور اس کے علاوہ بلوچستان میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں اپنا اپنا کلچر ہے، اور میں نے تمام کلچر دیکھے ہوں، وہ تمام جو ہیں وہ اسلامی کلچر کے مطابق ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو فرانس میں بہت سی خواتین، اتنی سختی کے باوجود بھی بہت سی خواتین جو ہیں وہ حجاب نہیں چھوڑتی، اور انڈیا میں بھی جو مسلمان خواتین، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک لڑکی کے حجاب ہٹانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن انہوں نے پکے عزم کے ساتھ جو ہے وہ حجاب کو قابو رکھا اور حجاب پہنتی ہیں اتنی سختی کے باوجود بھی۔ مزاحمت کر رہی تھی اس کے خلاف کہ یہ کیوں لگائی جا رہی ہے، وہ بھی صرف سکولوں میں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ زبردستی خواتین جو ہے وہ اس طرح کا اسلامی لباس پہننا چاہتی ہیں۔ تو سیکولرزم میں تو اپنی مرضی کا لباس پہننے کی اجازت ہوتی ہے، تو مسلمان خواتین جو ہیں وہ اپنی مرضی کا لباس ہی پہنیں گی، اگر جو نہیں پہنیں گی تو انہوں نے ویسے بھی نہیں پہننا ہے، آپ جتنی مرضی زور لگا لیں۔ اس طرح فرانس میں بھی بہت زیادہ سختی کے باوجود بھی خواتین وہاں پہ بھی حجاب لیا کرتی ہیں، تو یہ بالکل بات غلط ہے کہ اس طرح خواتین جو ہیں وہ ننگی پھرنی شروع ہو جائیں گی۔ اور انڈیا میں بھی اگر سکول پہ کہیں پہ پابندی لگتی ہے، صرف سکول کی حد تک کہ حجاب ہٹا دیا جائے، کہ اس کے خلاف بھی خواتین جو ہیں وہ مزاحمت کرتی ہیں۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر لبرلزم پاکستان میں آ کے تو خواتین جو ہے وہ ننگی پھرنا شروع ہو جائیں گی، اور جنہوں نے نہیں صحیح کپڑے پہنے وہ اب بھی نہیں پہن رہی، آپ کے بقول صحیح نہیں ہے۔ میرے حساب سے تو جو مرضی کوئی کپڑے پہنے، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور مجھے جو پوائنٹ جو ہیں لبرلزم کے قابل اعتراض لگتے تھے ان پہ میں نے بات کر لی ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو آپ کو قابل اعتراض لگتا ہے، وہ نیچے آپ کمنٹ میں کریں۔ اس کے علاوہ
اب آپ پوچھیں گے کہ پھر یہ ملا حضرات جو ہیں یا فنڈامنٹلسٹ یہ لیبرلزم یا سیکولرزم کے اتنے خلاف کیوں ہیں؟ تو اس کے لیے میں 2-3 دنوں تک ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اور وہ آپ کو کیسے ملے گی؟ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ وہ والی ویڈیو آپ کو جلد سے جلد مل سکے۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر یہ جاننا ہے کہ خلافت کیوں نہیں قائم ہو سکتی، اس کی پلے لسٹ میں نے بنائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ عورت مارچ کیوں ہوتا ہے، اس کی ویڈیو میں نے بنائی ہوئی، وہ دیکھیے۔ اور آخر میں پھر کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔